السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سامنے موجود ہیں سابقہ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے اور سابقہ آئی جی پولیس اور مشہور مفکر قرآن جناب محمد سعید ارائی صاحب۔ ہاں جی ارائی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی ارائی صاحب، یہ کل جو نیازی خان صاحب نے جو پولیس آفیسرز کو اور خاتون جج کو دھمکی دی تھی، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہائی کورٹ نے اس کا سو موٹو ایکشن بھی لیا ہے اور کل اس کی طلبی بھی تھی، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ہاں، وہ کیس آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں تو ایز اے پولیس آفیسر اور اسلامی شعار کے انداز میں اس پر بحث کروں گا۔ باقی کام تو کورٹ کا ہے فیصلہ کرنا، وہ تو ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور کنٹمپٹ ہو جاتی ہے۔ اب جو الفاظ وہ کہہ رہے ہیں، جو میں ادھر سے سن رہا ہوں، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹلی نام لینا تو بالکل غلط بات تھی۔ وہ بالکل آئی ایگری وتھ یو کہ کسی جج کا نام لے کر بات کرنا یہ ہر طرح قانون اور اخلاق کے خلاف ہے۔ ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ لیکن انہوں نے نیچرلی ایک پرابلم تھا وہ شہباز گل کا، اور اس میں جذبات میں آ کر وہ کیونکہ کورٹ میں پہلے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا تھا، پھر جوڈیشل ریمانڈ سے نکال کر دوبارہ پولیس ریمانڈ، تو اس طرح کی باتیں کبھی ہوئی نہیں ہیں کہ جوڈیشل ریمانڈ کے جانے کے بعد پھر پولیس ریمانڈ ہو جائے۔ تو وہ سیاسی لوگ ہیں، اس کے منہ سے کوئی اچھا جملہ نہیں نکلا، لیکن اس میں ایک جو بات تھی، اس نے کہا تھا یہ ایکشن جو بھی لینا ہے ان کے خلاف، جن ایڈمنسٹریشن اور کورٹ کے جن جج صاحبہ کا نام لیا ہے، قانون کے دائرے میں ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف بھی۔ تو ٹیکنیکلی تو وہ کیونکہ وہ بہت شہباز گل کا کیس ہو گیا تھا، تو عمران صاحب نے یہ بات کر دی، جو میرا خیال ہے ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ پھر سو موٹو ایکشن اوپر ہائر کورٹ نے لیا۔ یہ جو جن کے خلاف بات تھی، انہوں نے تو بھی کمپلینٹ کرنی ہے یا بعد میں کریں گے، یہ بھی ایک ایشو آ جائے گا۔ میں اس پر میرے خیال میں جو چیز ہے وہ میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اپنے عدالتوں کے وقار اور عزت کو بڑھانا چاہیے۔ اور میرا اپنا پچھلے 40 سال کا تجربہ ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے اسپیشل ججز نے اور ہائی کورٹ کے ججز نے کافی حد تک جو ان کی ورکنگ ہے اس میں امپرومنٹ ہوئی ہے پہلے سے، اور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ میں بالکل اپنے ایمانداری سے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی لیگل اپنی بات کر رہا ہوں، اور یہ ملک کے لیے اچھا ہے، اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے وقار میں اضافہ کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو ان پر دھبا لگے۔ مجھے نہیں پتا اس کنٹمپٹ کے کیس کیا ہوگا، لیکن میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں۔ اب ہر آدمی کا حق ہے وہ اپنا کیس فائٹ کریں گے، دیکھیں کہاں تک وہ فائٹ کرتے ہیں۔ میں ایک مفروضے کی بات کر رہا ہوں کہ سپوز کنٹمپٹ ثابت ہو جاتی ہے اور عمران صاحب کو سزا بھی ہو جاتی ہے، کیا اس سے کورٹ کی وقار میں اضافہ ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں، جس کو سزا ہوئی ہو تو چلا جائے گا، تاریخ میں ختم ہو جائے گا، لیکن کورٹ کی پروسیڈنگ ہمیشہ رہتی ہیں، اور یہ دھبا کورٹ پر ہمیشہ لگ جائے گا کہ اس کورٹ کی کنٹمپٹ ہوئی تھی۔ میری بات یاد رکھیں، یہ دھبا لگ جائے گا، کورٹ کا وقار میں تو اضافہ نہیں ہوگا۔ سزا بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ایسا خطرناک سا کیس ہے، اس کی مثال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات میں نے جو کی ہے، کفار مکہ مشرکین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کنٹمپٹ کرتے تھے، ان کے خلاف مذمت کرتے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تاریخ گواہ ہے۔ ان کے مارنے پر، قتل وغیرہ پر بھی وہ تیار ہو گئے تھے، جس سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بٹھا کر، اور ان کی جان کے دشمن بھی تھے۔ تو کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ یہ کفار کے ساتھ کچھ ان کا تہیہ پانچہ کرنا چاہیے، یہ آپ کی مذمت کرتے ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جو میں نے پہلے بات کی ہے اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں۔ آپ نے کہا
یہ جس کی مذمت کرتے ہیں وہ مذموم ہے، میں تو محمود ہوں، یہ میری مذمت نہیں کرتے، یہ کسی مذموم کی مذمت کرتے ہیں، میں تو مقام محمود پر کھڑا ہوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ تھا۔ آپ کے اوپر کوئی دھپا، اب وہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس سے کفار بھی پریشان ہو گئے، اور اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود ہونے کا ہمیں جواز ملتا ہے۔ آپ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ آپ نے جو آپ کے مخالفین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہی بات میں نے پہلے کہی ہے۔ اگر یہ ثابت بھی ہو جاتی ہے کنٹمپٹ، یہ دھبا ہمارے کورٹس پہ لگے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند نہیں کی۔ یہ ہو سکتا ہے عمران نے بات کی ہو کسی جج کے خلاف، یا یہ ایک ٹیمپریری چیز ہے، یہ اس کو پرمننٹ نہ بنائیں کہ وہ دھبا پھر پرمننٹلی کورٹ کے اوپر لگا رہے۔ تو یہ میں نے ایک بات کر دی ہے، اور جو میری سمجھ میں آئی ہے، اور میرا خیال ہے ہماری عدالتیں اس پر غور کریں گی۔ اور اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں اگر وہ جو بھی ملزم ہے اگر وہ معافی نامہ کر دے یا اپنی غلطی تسلیم کر لے تو یہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور یہ اس سے عدالتوں کے میں وہی بات کر رہا ہوں، اس سے عدالتوں کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میں بات یہی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وکارکوں کی عزت میں اور وقار میں اضافہ ہو، اور ان پر کوئی دھبا نہ آئے، اور اگر کسی نے غلطی کی بھی ہے تو اس کو معاف کر دینا بہت بڑا قدم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت ہمیں یہی بتاتی ہے۔ باقی میں اور کچھ نہیں کہوں گا، میں تو اخیر میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں: سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ۔ جی ہاں جی، اچھا جی، اڈھائی صاحب، اوکے، اللہ حافظ۔